اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ سید اسلم علی فکری اس وقت طہ مسجد کے مین گیٹ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 31 اگست 2024 کو 2 گاڑیاں آئی تھی، اس کی بھی ویڈیو بنا کر ہم نے وائرل کی تھی، جس میں ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ کافی دن لگے لیکن دیر آئے درست آئے، 2 گاڑیاں آ چکی ہیں، جبکہ عاصم صاحب کونسلر صاحب بھی اس وقت موجود تھے اور وہ کھڑے ہو کر کے یہاں کام کروا رہے تھے۔ ہم نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا ویڈیو میں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا دیا تھا ان کو کہ کل ہی ہم نے ڈنڈا کیا ہے ایکسین کو تو یہ گاڑیاں آئی ہیں، لیکن جنرل اگر کونسلر صاحب سمجھتے ہیں ان کے کہنے سے آئی ہیں تو وہ پہلے آ جاتی ہیں، لیکن چلو بہرحال کسی کے کہنے پر گاڑیاں آئی تھی، ہمیں امید تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے، یہاں پانی بہہ رہا تھا، ایک گٹر تو صحیح ہو گیا، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں حد نگاہ تک کہ گندا پانی کہاں تک بہہ رہا ہے، جماعت اسلامی کے واٹر فلٹر پلانٹ تک، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کونسلر صاحب کے بس کی بات نہیں تھی تو کم از کم مجھے کہہ دیتے، میں سارا دن لگا دیتا اور یہاں کھڑے ہو کر ان گاڑیوں کو جانے ہی نہیں دیتا کہ جب تک وہ مسئلے کو حل نہ کرے۔ اگر وہ کوئی عذر بنا کر گئے تو یہ کونسلر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کیا عذر پیش کیا، اور اگر عذر پیش کر کے گئے تو آج ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آئے وہ لوگ، جبکہ معلوم ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، یہاں سے نمازیوں کو گزرنے کی تکلیف ہے، سب کو ہی ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے ان کو، تکلیف مجھے ہے، اس لیے میں بولتا ہوں۔ سارے نمازی گندگی پھیلان کر آ رہے ہیں اور میں پچھلے گیٹ سے آتا ہوں کیونکہ میں اس گندگی سے گزر نہیں سکتا، لیکن یہ سارے نمازی اسی گندگی سے گزرتے ہیں، لیکن ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ تو جب تک ہم خود ہی نہیں چاہتے گندگی دور کرنا تو کون کرے گا؟ یہ نمازی خود نہیں چاہتے، اتنے لوگ آتے ہیں نا، سینکڑوں لوگ یہاں نماز پڑھنے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہے، سب گندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہم گندگی کے عادی نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو مسلمانوں کا ویسے ہی چلا گیا، کیونکہ گندگی پسند ہے۔ روڈوں پہ دیکھو گندگی، محلوں میں دیکھو، اور گھروں سے پیمپر پھینکتے ہیں نمازیوں پہ، یہ کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو ویسے ہی چلا گیا، اور آدھا ایمان یہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت پر لگا دیتے ہیں، بہتان پر لگا دیتے ہیں، تو باقی بچا کیا ہمارے پاس؟ ہم ایک ڈھانچہ ہے جو چاہے دھکا دے اور گر جائے، اور یہی قول و فعل کا تضاد ہے مسلمانوں کا کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے غیر مسلم کھڑے ہو گئے، لیکن ہم میں اب بھی جرت نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی تحریف قرآن کیس میں جو ہے اس کو رہا کر دیا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام پاکستانی مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے جو دم بھرتے ہیں نا، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں، ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب یہ فیصلہ آیا تو نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب اور شہدائے تحفظ ختم نبوت کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، لیکن ہمارے جوں پر کان تک جوں بھی نہیں رہیں گی ہمارے کان پر۔ آخر مجھے اکیلا ہی پریس کلب پر جانا پڑا اور وہاں جا کر میں نے مطالبہ کیا۔ ہمارے صدر مملکت صاحب ایک ہی بچے تھے، باقی تو سب گھر جا چکے تھے۔ عارف علوی صاحب سے کہا، میں نے کہا تحریف قرآن کو جائز قرار دینا، آرٹیکل 6 کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو، اور اسے پھانسی دی جائے۔ یہ مطالبہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تحریک تحفظ ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک اردو غازی کے ہم وارث ہیں۔ کوئی جماعت مذہبی سیاسی کوئی نہیں کھڑی ہوئی، کیونکہ سب کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہیں رینجر لے جائے گی، پولیس لے جائے گی اٹھا کر، قاضی عیسیٰ صاحب گرفتار کروا دیں گے، ان کو اتنا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا خوف نہیں تو وہ بلی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے تحفظ ختم نبوت چوک۔ انشاءاللہ شام کو پینافلیکس آ جائے گا، اور اس کا نام ہم نے اب رکھ دیا ہے طہ چوک کے بجائے تحفظ ختم نبوت فاتح ختم نبوت چوک۔ یہاں پینافلیکس لگے گا اور ویڈیو بھی بنے گی اس کی انشاءاللہ تعالی، اگر زندگی رہی اس وقت تک۔ اللہ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان نعروں جناح کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ
اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک، حق پرست صحافت علم بردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔